السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بڑوں کو اس وقت یہ شکوہ ہے کہ ہمارے چھوٹے، ہماری اولاد ہمارے قریب نہیں آتے، ہم سے بات نہیں کرتے، ہمارے پاس نہیں بیٹھتے۔ اصل میں یہ دنیا میں جو عمومی نظام تکوینی اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنے میں آیا اور یہاں جو نظام نظر آتا ہے وہ اکثر یہی ہے کہ یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اس دنیا میں یہی بات ایک نظر آئی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ کما تدین تدان، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ تو اپنی اولاد کو ایسی چاہت دینا، محبت دینا، اپنے قریب بٹھانا، ان سے انسیت کی باتیں کرنا، انہیں اچھے اخلاق سکھانا، یہ اولاد کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اس وقت ماحول، معاشرت کس قدر بگاڑ کا شکار ہو رہی، معاشرہ کس قدر سدھار سے بہت دور نکل گیا اور دور نکلتا جا رہا۔ اس میں تو زیادہ اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنے قریب کرنا چاہیے۔ ان کو جتنا ہم قریب کریں گے اور جتنا ہم انہیں اچھے اخلاق، اچھے آداب اور کچھ رشتے، ناطے، طور اطوار، طریقے سکھا دیں گے، جتنا اچھا ہم سکھا دیں گے اتنا اچھا کوئی نہیں سکھائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کرنا کہ جیسا کہ کہا گیا کہ اس دنیا کی بہترین کھیتی اور متاع اولاد کا مل جانا ہے، اولاد کا ہونا ہے۔ اور اس کھیت کے لیے سب سے اچھا جو پانی ہے جس سے اس کی اچھی آبیاری ہوگی، وہ ماں باپ کے آنسو ہیں۔ ان کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اس وقت ایک یہ بھی بات محسوس کی جا رہی ہے کہ جس طرح ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اس طرح دعائیں مانگنے کا اہتمام تقریباً بہت کم ہوتا جا رہا، جبکہ اس بات کو سب مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور اس کا اظہار اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ کئی جگہ یہ نوشتہ لکھا ہوا، یہ کئی جگہ دیکھنے کو ملا اور ملتا رہتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں کے لیے تو ہمارے یہ جذبات اور احساس ہیں، لیکن جہاں ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے اور کئی جگہ لکھا ہوا کہ ماں کی دعا سے کہ مجھے یہ نعمتیں ملی ماں کی دعا سے، اس کے ساتھ ساتھ والد بزرگوار جو والد صاحب ہوتے ہیں ان کی دعا، وہ بارگاہ الہی میں وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام اور اہمیت رکھتی ہے۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی اور پیغمبر کی دعا اپنے کسی امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے لیے دعائیں کرنا، والدین اس کا اہتمام کریں اور ان کو اپنے قریب کریں، انہیں اچھی باتیں سنائیں، بچپن سے ہی انہیں عمدہ باتیں سنائیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے ماحول کا، ہمارے کلچر کا یہ حصہ تھا کہ خاص طور پر جب شب ہو جاتی رات کے وقت، دادی اماں، دادا ابو، بڑے ابا، بڑی اماں، خاص طور پر بڑے لوگ وہ بچوں کو قریب بٹھاتے، انہیں اچھی باتیں سناتے، کہانی کی صورت میں سناتے، کہانیاں سناتے جس میں ایک اخلاقی سبق ہوتا، کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی، ایک اچھا میسیج ہوتا تھا کہ بچوں کے
معصوم دلوں پر وہ بات نقش ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے اچھے اثرات پھر انہیں جب بچے سمجھدار ہوتے تھے تو ان کی اس عمر میں جب وہ بڑے دیکھتے تھے کہ ان کو ان سے اچھے اثرات مل رہے ہیں، اچھے تاثرات مل رہے ہیں، اچھے جذبات اور احساسات مل رہے ہیں، اس لیے اس کا بہت اہتمام اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ ایک اسکول میں استاد صاحب، ماسٹر صاحب بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ تو کوئی بچہ کہہ رہا ہے میں افسر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ جو ایک اچھی بچوں کے سامنے نقشے پیش کیے جاتے ہیں یا نقشے سمجھے جاتے ہیں کامیابی کے، بچے ان کا اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک بچے نے جواب میں کہا کہ سر میں تو بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ ایک دم سب کلاس کے بچے ہنسنے لگے، اور استاد سمجھدار تھے، اور جو سمجھدار استاد ہوتے ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں، خاص طور پر اس معاملے میں کہ ہمارے کسی بھی طالب علم کی حوصلہ شکنی نہ ہو، دل نہ ٹوٹ جائے کسی بات پر، کہ جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہاں قوموں کے معمار نہیں پیدا ہوتے، وہاں پھر اور طرح کے لوگ تیار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی یعنی ایسی جگہ جہاں تعلیم گاہ ہو اور تعلیم کی جگہ ہو، سکھانے کا ماحول ہو، سکھانے کی جگہ ہو، وہاں ان معصوم جذبات کا ہمیشہ پاس اور لحاظ رکھنا اور ان کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا ہم احساس چھوڑ دیں گے تو ہمیں نتیجے میں پھر بڑے غلط اور خطرناک مستقبل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں صحابی رسول بنیں گے؟ آپ کو یہ کیسے، کیوں یہ جذبہ ہو آپ کے دل میں ابھرا؟ اس بچے نے جو جواب دیا، اصل بات یہ ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے اور ہمارے اس بات آج کی بات کے موضوع کا ایک اہم جزء اور حصہ ہے، کہ اس نے کہا کہ سر میری ماں روزانہ رات کو ہمارے سونے سے قبل ہم ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں ہمیں ہر روز کسی نہ کسی صحابی کا، صحابی رسول کا، صحابیہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اہل بیت اطہار میں سے کسی قدسی ذات کا، ہمیں ان پیاروں میں سے، اللہ کے محبوب کے محبوبوں میں سے کسی نہ کسی کا ہماری ماں ہمیں ضرور تذکرہ سناتی ہیں، کوئی قصہ سناتی ہیں، ان کا کوئی واقعہ سناتی ہیں۔ تو ہم سب بہن بھائی، ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اہل بیت اطہار کے جو واقعات ماں سے سنے، تو ہم نے سب نے یہ دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ہم بھی صحابی رسول بنیں گے، اور ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اسی طرح مانیں گے جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا۔ تو یہ معصوم دلوں پر ایک چھاپ ہے، تو اگر ہم اس کی کوشش کریں، بڑوں کی باتیں سنائیں، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی، اہل بیت اطہار کی، اور تابعین و تبع تابعین کی، اس امت کے اولیاء صالحین کی، اللہ کے محبوبین مقربین کی، اگر ہم باتیں سنائیں، انبیاء و مرسلین کی، خاص طور پر اس کائنات کے ماوا و ملجا، امام الاولین والآخرین، سید الکونین والثقلین، رسول انور صاحب جبین الازہر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں، ان کے واقعات سنائیں، ان کے بچپن کے واقعات، جوانی کے واقعات، بعد کے واقعات، جس طرح کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور واقعہ اور کوئی بات بھی ہوگی، یہ بات ایمان اور عقیدے کی ہے، وہ خیر اور رحمت اور ہدایت سے خالی نہیں ہوگی۔ اس میں خیر ملے گی، رحمتیں ملیں گی، ہدایت ملے گی، چلنے کو روشن راہیں ملیں گی، کہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا عظیم المرتبت یہ جملہ، یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں گے، اس طرح آئیں گے، اپنی نسل نو کا احساس اور فکر کریں گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان سر کی آنکھوں سے اپنے کچے پکے گھروں میں
اور اپنی کٹیا اور جھونپڑیوں میں اللہ تعالی ہمیں جنت کا نمونہ دکھائیں گے اور ہمارا گھر ایک بہترین اور ایک آئیڈیل گھرانہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔